ہمارا میسیج یونیورسل ہے، قرآن کا میسیج یونیورسل ہے، اللہ رسول کا میسیج یونیورسل ہے، اور وہ یونیورسل میسیج یہ کہ اگر تم انڈیویجول پلیجر کو پرسو کرو گے اور اگر تم ایز اے سوسائٹی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو پھر تم بہت دور چلے جاؤ گے، تباہی کی طرف چلے جاؤ گے، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے۔ تو موونگ آن کوئکلی میں آپ کو کچھ حدیث بتاتا ہوں ان آرڈر ٹو ٹیل دا امپورٹنس آف امر بالمعروف اینڈ نہی عن المنکر۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہا چیپٹر 3 ورس 104، لیٹ دیر ارائز فرام یو اے نیشن انوائٹنگ ٹو گڈ انجوائننگ واٹ از رائٹ اینڈ فاربیڈنگ واٹ از رانگ اینڈ دوز ول بی سکسیزفل۔ باقاعدہ حکم ہے یہ مسلمان کو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، برائی کو دیکھو اسے روکو، اچھائی کا حکم دو۔ دس از ہاؤ سوسائٹی از بلڈ، دس از ہاؤ پیپل بیکم سکسیزفل۔ دین پھر ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی چیپٹر 3 ورس 110، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ You are the best people evolved for mankind because you enjoin what is good and forbid what is wrong and you believe in Allah۔ ہمارا بیسٹ ہونا کس لیے ہے؟ کیونکہ ہم انجوائن کرتے ہیں گڈ کو اور فوربڈ کرتے ہیں رانگ کو۔ دس میکس us the best of generations۔ When Allah is calling someone best of generation, then they must be best of generation۔ لیکن کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے کہیں ہم اس سے پھر تو نہیں گئے؟ یہ ایک بہت بڑا بگ کویشچن ہے۔ اور پھر قرآن میں کئی ایسی آیات ہیں، جیسے سورہ توبہ کی چیپٹر نمبر 9 ورس 71 میں اللہ کہتے ہیں the believing men and believing women are allies of one another۔ They enjoin what is right and forbid what is wrong, and they establish prayer and give charity and obey Allah and His Messenger. Allah will have mercy upon them۔ یہ چیپٹر 9 ورس 71 ہے کہ مومن مرد اور عورتیں وہ ایک دوسرے کے allies ہیں۔ allies سے مراد ہے helpers ہیں۔ They enjoin what is good, they forbid what is wrong۔ کہ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کا کانسیپٹ آیا ہے کہ جب تم اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو کچھ برا کام کرتے دیکھو تو اس کو روکو، اس کو سمجھاؤ۔ لیکن یہ روکنا اور یہ سمجھانا اس کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے میں کوئکلی آپ کو بتاتا ہوں کہ اسکالرس کے نزدیک جب بھی آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے تو اس کی 3 کنڈیشن ہیں کہ دیٹ شوڈ بی ڈن بیسڈ آن نالج، نمبر 2 بیسڈ آن جینٹلنس، نمبر 3 بیسڈ آن پیشنس۔ نالج کے ساتھ کرنا ہے، اگر نالج نہیں ہے تو آپ پھنس جائیں گے۔ آپ کس بیسس پہ اس کو سٹاپ کر رہے ہیں؟ اوکے، نمبر 1 نالج، نمبر 2 جینٹلنس یعنی کہ پولیس نہیں بن جانا، حرام پولیس نہیں بن جانا، جینٹلنس شو کرنی ہے، مخلص پن نظر آنا چاہیے، سنسیریٹی نظر آنی چاہیے کہ یار یہ بندہ سنسیئر ہے، کنسرنڈ ہے میرے بارے میں، جان کے نہیں کر رہا ہے، مجھے نیچا دکھانے کے لیے نہیں کر رہا ہے۔ انفارچونیٹلی ہم دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے کریکٹ کرتے ہیں، ہم ان میں جو ہے کیڑے نکالتے ہیں بیٹھ کے۔ ہمیں یہ نالج ہی نہیں ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اصل میں کرنا کیسے ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میرے سامنے ایک ینگسٹر آئے گا اور وہ 5 وقت کی نماز، کیا وہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے، اور میں اس کے کانوں میں ایئر پوڈز دیکھوں گا اور وہ گانے سنتے دیکھوں گا، تو میں پہلی بات اگر اسے یہ کہہ دوں گا کہ بھائی صاحب میوزک حرام ہے، آپ نہ سنا کریں، تو آئی تھنک کہ وہ نیکسٹ ٹائم میرے پاس نہیں آئے گا۔ میں اس کا میوزک چھڑوا کے کیا کروں گا جب کہ وہ اللہ رسول کو ہی نہیں جانتا؟ ابھی تو اس کو تعارف ہی نہیں ہے اللہ کا رسول کا، اس کو تو پرپز آف لائف ہی نہیں پتہ ہے، تو نمازوں کا کنسیپٹ ہی اس کو کوئی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ بات یاد رکھیں، یہ بالکل صحیح روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں شروع میں حرام کی ترغیب زیادہ کر دے تو ہم سے بھی نہ شاید چھوڑا جاتا۔ یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ایک شخصیت سازی کی ہے ان کے دل میں اللہ کا ڈر ڈالا ہے، ان کو موٹیویٹ کیا ہے، ان کے دل میں اللہ سے محبت ڈالی، اور پھر جا کے انہوں نے جو ہے وہ حرام جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بتدریج جس طرح سے ایک حرام آیا، شراب سٹیجز میں حرام ہوئی ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ آج کے دور میں شراب سٹیجز میں حرام ہوگی، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کے لیے الگ احکامات اس لیے تھے کیونکہ وہ سوسائٹی ایسی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بہت دیکھ کے کسی سے بات کرنی چاہیے۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا زبردست کوٹ جو ہے وہ سناتا ہوں۔ یہ امام احمد بن حنبل نے رپورٹ کیا ہوا ہے۔ احمد بن حنبل reported the companions of Ibn Mas'ud, may Allah be pleased with him رضی اللہ عنہ, if they passed by people from whom they saw something they disapproved, they would say، جب بھی ابن مسعود صلی اللہ عنہ کے کمپینینز کہیں سے گزرتے تھے اور وہ کسی کو وہ کام کرتے دیکھتے تھے جو وہ ڈس اپروو کرے، یعنی حرام کام یا غلط گفتگو اور واٹ ایور اٹ واز، تو وہ کیا کہتے تھے؟
टेक इट ईजी, मे अल्लाह हैव मर्सी ऑन यू। वो ये नहीं कहते थे हराम हराम, स्टॉप इट, गेट आउट ऑफ हियर, ओके, और तुम बहुत गलत कर रहे हो। कितने खूबसूरत अल्फाज हैं, लुक एट द जेंटलनेस, लुक एट द काइंडनेस, लुक एट द कंसर्न, टेक इट ईजी ब्रदर, आई नो इट्स गेटिंग हार्ड ऑन यू, लाइफ इज़ वेरी हार्ड, ओके, मे अल्लाह हैव मर्सी ऑन यू, रहिमकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुम पे रहम करे। दुआया कलिमात, हमारा क्या रवैया है वो आपके सामने। तो इसलिए अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर तो करना है, लेकिन उसका नॉलेज भी होना चाहिए, एटिकेट्स भी होने चाहिए, जेंटलनेस भी होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ मैंने जो आपको बताई थी, नंबर 1 नॉलेज के साथ करना है, नंबर 2 जेंटलनेस के साथ करना है, नंबर 3 पेशेंस के साथ करना है। नॉलेज ज़रूरी इसलिए क्योंकि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का अगर आपको नॉलेज नहीं होगा एक मैटर का, आप समझाएंगे क्या अगले को, ठीक है, कल को कहीं शर्मिंदा ना हो जाए कि कोई गलत बात समझा दी है। नंबर 2 जेंटलनेस, इट इज़ ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, कि जब कर रहे हो तो जेंटलनेस, और पेशेंस है आफ्टर दैट, क्योंकि हो सकता है आपकी बात ना माने, हो सकता है वो आपको शन कर दे, हो सकता है वो कहे अपने काम से काम रखो। तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना, पेशेंट रहना है, सब्र करना है, उसके लिए दुआ करनी है, लेकिन इस चीज़ को नहीं छोड़ना है। ओके, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट स्कॉलर्स हैव टोल्ड अस। और बहुत ही खूबसूरत हदीस, बहुत ही खूबसूरत हदीस, विच इज़ एक्चुअली इस पूरे एपिसोड का जो क्रक्स है वो ये हदीस। अन्नुमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु रिपोर्टेड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, और ये सही अल बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 2361, और ऑब्वियसली सही हदीस है। The parable of the one who observes the limits prescribed by Allah and the one who transgresses them is the likeness of a people who board a ship after casting lots. उन लोग की मिसाल जो अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल करते हैं, और उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह ताला के अहकामात को ट्रांसग्रेस करते हैं, लिमिट्स को क्रॉस करते हैं, उन लोग की मिसल है जिन्होंने एक शिप पर बोर्ड किया। दे आर ऑल ऑन अ शिप, सम ऑफ देम आर इन इट्स लोअर डेक, इनमें से कुछ लोअर डेक में, एंड अदर्स आर इन इट्स अपर डेक, इनमें से कुछ अपर डेक में। दोज इन द लोअर डेक व्हेन दे नीड वाटर गो टू द अपर डेक एंड से, लोअर डेक वाले जब उन्हें पानी की ज़रूरत होती है तो वो ऊपर वाले डेक में जाते हैं और कहते हैं इफ़ वी मेक अ होल इन द बॉटम ऑफ द शिप वी विल नॉट हार्म यू। सुभान अल्लाह, चेक आउट द एग्जाम्पल गिवन बाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर हम नीचे शिप में एक होल क्रिएट कर लें तो तुम्हें तो कोई हार्म नहीं होगा ना, हम तुम्हें हार्म नहीं कर रहे, हम बस नीचे एक होल क्रिएट कर रहे हैं, हमें पानी चाहिए। If those in the upper deck leave them to carry out their plan, they will all be drowned. But if they stop them, they will all be safe. क्या बात है। अगर ये बात भी किसी को समझ नहीं आई, अभी भी समझ नहीं आई, तो फिर उसकी अकल का क्या मामला है। अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी जामे मिसाल पेश की है कि तुम सब एक कश्ती के मुसाफिर हो, एक शिप के मुसाफिर हो। अब नीचे वाली जो डेक है उसके लोग अगर ये कहें जी कि हमें पानी चाहिए इसलिए हम एक होल क्रिएट करने लगे, लेकिन तुम्हें कोई हार्म नहीं होगा, हम कौन सा तुम्हारे पार्ट में होल क्रिएट कर रहे हैं, हम तो अपने पार्ट में होल क्रिएट कर रहे हैं, हम तो तुम्हें कुछ कह भी नहीं रहे। लेकिन अगर ऊपर वाले मान लेंगे और कहेंगे हाँ हाँ करो, हमें कौन सा तुम हार्म कर रहे हो, तो सारे डूब जाएंगे, शिप ड्राउन हो जाएगा। और अगर ऊपर वाले रोक देंगे तो सारे बच जाएंगे। ये है फलसफा अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का। हम क्यों रोकते हैं किसी को बुराई से? क्योंकि हम सब मारे जाएंगे। अल्लाह के बंदों, तुम्हारी हरकतों की वजह से कुछ तो मतलब एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। ये जिन सेलिब्रिटीज को हम फॉलो करते हैं, क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी? कभी इन्होंने एहसास किया है? ये जो व्लॉगर्स हैं जो पैसे कमा रहे हैं यूट्यूब पे बैठ के, क्या उन्होंने कभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास किया है कि हमारी वजह से बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हमारी वजह से बच्चों की लैंग्वेज ख़राब हो रही है, हमारी वजह से बच्चों गालियाँ सीख रहे हैं, बच्चे एक दूसरे को रोस्ट करना सीख रहे हैं, उस्ताद की इज्जत करना जो है वो छोड़ रहे हैं, माँ बाप से बदतमीजियाँ सीख रहे हैं। क्या उन्होंने कभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास किया है? सबकी तबाही है भाई, सीधी सी बात है। आपकी वजह से बाकी भी मारे जाएंगे, तो हम क्यों आप पे बात ना करें, हम क्यों आपको काउंटर ना दें, हम क्यों आपको ना समझाएं, हम क्यों आपको सिंसेरिटी से ना रोकें ताकि ये शिप हमारा डाउन ना हो जाए, हमारी पूरी सोसाइटी डाउन ना हो जाए। आप LGBT को सपोर्ट करना चाहते हैं, करें, बंद कमरे में जाके करें। आप LGBT खुद करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि वो चीज़ ठीक है, भाई इस तरह से ना करें कि हमारे भी बच्चे कल को बर्बाद हो। आपने हराम चूज कर लिया है तो सो बी इट,
لیکن جب آپ سوسائٹی میں آئیں گے, جب آپ ایڈوکیٹ کریں گے کسی بھی ایسی چیز کو وچ اکارڈنگ ٹو ریلیجن, اکارڈنگ ٹو وہی تباہ کن چیز ہے, تو آپ کو روکا جائے گا, آپ کو کاؤنٹر کیا جائے گا, آپ کے بارے میں بات کی جائے گی. کل کو ہم نے اپنی جنریشنز کو بچانا ہے بیکاز وی بلیو کہ اس کے بہت زیادہ ہارمز ہیں. سیدھی سی بات ہے. اوکے, تو یہ ہے اصل میں بات کہ جب ہم سارے ایک کشتی میں ہیں, ایک شپ میں ہیں, ایک سوسائٹی میں ہیں, وی ڈونٹ وانٹ ایول اینڈ امورالٹی ٹو اسپریڈ, ایز سمپل ایز دیٹ. اور اگر اسپریڈ کرے گا تو ہمیں روکنا ہے, ہمیں اچھائی کا حکم دینا ہے, ہمیں برائی کو روکنا ہے. لیکن کیسے روکنا ہے, وہ 3 سٹیپس میں نے آپ کو بتایا, نالج, جینٹلنس اینڈ پیشنس. یہ چیز سیکھنے والی بات ہے. اور لاسٹلی, اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اس کی وارننگ کیا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ نے ترک کر دیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اگر آپ اپنے دوست کو کوئی غلط کام کرتے دیکھیں اور اس کو دل میں بھی برا نہ جانیں تو پھر آپ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ بندہ کافر ہو جاتا ہے, لیکن آپ میں رائی کے دانے برابر بھی جو ہے وہ ایمان نہیں ہے کہ آپ نے دل میں بھی اس کو برا نہیں جانا اور آپ اس کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو ماڈرن سمجھ رہے ہیں, لبرل سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت بڑا ماڈرن ہوں. او بھائی, ویسٹ کیپٹلزم کا مزہ چکھ کے, اس پروگریسو لبرلزم کا مزہ چکھ کے اب اسپرچویلٹی کی طرف آ رہا ہے اور ہم لوگ اب اس طرف جا رہے ہیں, تباہی کی طرف جا رہے ہیں. وہ لوگ نے ڈپریشن کا مزہ چکھ لیا ہے کہ اس میں نری ڈپریشن ہے اس وے آف لائف میں. انڈیویجول پلیجر اونلی ٹیکس یو ٹو دا پرسوٹ, دا انڈسپلنڈ پرسوٹ آف انڈیویجول پلیجر اونلی ٹیکس یو ٹو ڈپریشن. یہ دیکھ لیا انہوں نے اور اب وہ اسپرچویلٹی پہ بات کرنے لگ گئے. سرچ اٹ آؤٹ کہ ٹیڈ کی ٹاکس کیا ہو رہی ہیں, ریلیجن کو ری وزٹ کیا جا رہا ہے, اسپرچویلٹی کو ری وزٹ کیا جا رہا ہے. اور ہم ان سے 10-12 سال, ابھی 20 سال پیچھے, ہم ابھی کہتے ہیں کہ نہیں, ہم نے ان کی وہ پرانی چیزیں فالو کرنی ہے جنہوں نے ان کو تباہ کر دیا, ان کی سوسائٹی کو تباہ کیا. سوسائٹی میں کیوس لے کر آئے ان کی, وہ ان کے کلچر کو تباہ کر دیا ان چیزوں نے, اور اب وہ اس کو ری وزٹ کر رہے ہیں, اپنی فلاسفیز کو, اپنی آئیڈیالوجیز کو. یہ آپ سرچ کر کے دیکھ لیں. تو اگر ہم نہیں ابھی بھی سوچیں گے اس پہ, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ, تو پھر اس کے بارے میں آپ کو قرآن مجید کی آیت سنا دیتا ہوں. اس سے پہلے ایک حدیث ایک اور میں ایڈ کر دوں, بیکاز دس حدیث از ونڈرفل ینگسٹرز کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, بیویئر آف سٹنگ ان دا روڈس پر بیٹھنے سے گریز کرو, یعنی ایسے علاقوں سے جہاں لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہے. دے سیڈ, او میسنجر آف اللہ, وی ہیو نو ویئر ایلس ٹو سٹ اینڈ ٹاک. ہم کہاں بیٹھے تھے؟ سو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ, اف یو انسسٹ دین گیو دا روڈ اٹس رائٹ. اگر تم بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو روڈ کو اس کے حقوق دو. تو صحابہ نے کہا کہ کیا ہے رائٹس روڈ کے یا رسول اللہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, لوورنگ دا گیز, نظروں کو نیچا رکھو, اوائڈ ہارمنگ ادرز, دوسروں کو ہارم نہ کرو اپنے الفاظ سے, اپنی حرکات سے, اپنے اونچے پن سے, ریٹرن گریٹنگز آف پیس, سلام کا جواب دو, انجوائن دا گڈ اینڈ فاربڈ دا ایول. اگر روڈ پہ بیٹھنا ہی ہے تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ تم ایز اے ہول تباہی کی طرف چلے جاؤ. یہ ہے کانسیپٹ ہمارا مائنڈ یور اون بزنس کا کانسیپٹ نہیں ہے. وی ہیو نو پرابلم, اگر آپ اکیلے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں جائیں کریں, آپ اللہ کو خود جواب دیں. لیکن جب آپ اوپن میں آ کے کریں گے, جب آپ ہماری جنریشنز کو انفلوئنس کریں گے, تو وی ول اسپیک اباؤٹ اٹ. دس از دی کانسیپٹ, بیکاز وی ایون وانٹ یو ٹو ناٹ گیٹ ڈسٹرائڈ, وی ایون وانٹ یو ٹو کم ٹو دا ٹروتھ, کہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں, آپ کی لائف میں بھی پیس آ جائے. دیٹس دا مین انٹینشن بیسیکلی. سو اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ قرآن کی آیات اس کے بارے میں بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں, بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹرن وارننگز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو آیت ہے نا کہ لعنت کی گئی فرام دا curses were imposed on from the tongues of داؤد علیہ السلام and other prophets. کس پہ؟ بنی اسرائیل پہ. کس لیے؟ کہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیا تھا. تو انہیں بدوا دی ان کے میسنجرز نے کہ تم لوگ سوسائٹی کو برباد کر دو گے بیکاز آف دس undisciplined pursuit of individual pleasure. اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے, by the one in whose hand is my soul, اللہ کی قسم کھا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, you will enjoin good and forbid evil or else Allah will soon send punishment upon you.
तुम अमर मारूफ और नहीं निल मुनकर करो, अदरवाइज अल्लाह तुम पे पनिशमेंट सेंड करेगा. देन यू विल सप्लिकेट टू अल्लाह एंड ही विल नॉट एक्सेप्ट इट फ्रॉम यू. तुम अल्लाह से दुआएं करोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करेगी. और एक हदीस में आता है कि जब अमर मरूफ और नहीं निल मुनकर ख़त्म हो जाए और लोग इमोरलिटी स्प्रेड करें, तो फिर अल्लाह ऐसी ऐसी बीमारियां भेजता है जिसका तुमने कभी जिक्र भी नहीं सुना. और ये जो पिछली हदीस मैंने सुनाई है, इट इज़ इन सुनन तिरमिज़ी, हदीस नंबर 2169 एंड इट इज़ ग्रेडेड हसन बाय इलामा अलबानी. तो ये इतना सीरियस मामला है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. प्लीज़ इससे पहले आप किसी आइडियोलॉजी को, किसी फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ को फॉलो करें, उसके बारे में पढ़ लें, दीन को पढ़ लें, दीन का ये कॉन्सेप्ट अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर समझें. एज अ सोसाइटी हमारी ज़िम्मेदारी है हम अच्छाई का हुक्म दें, बुराई से रोकें.